السلام علیکم۔ اچھا، کل میں نے ایک تصویر لگائی تھی اپنی وال پہ، تو کافی سارے لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیے تھے۔ یہ والی پوسٹ تھی، یہ اسکرین شاٹ ارننگ کی۔ تو اس پہ جو سی پی ایم تھا وہ $22.85 تھا، ٹھیک ہے، 104.4 یو ایس ڈی بنا اس پہ۔ تو کافی سارے لوگوں نے کہا جی اس پہ شیئرنگ ہے، کچھ کہہ رہے تھے اس پہ کنٹینٹ کون سا ہے۔ کنٹینٹ کیا تو خیر میں نے بھی پوسٹ کے اوپر لکھ دیا تھا کہ سب نے پوچھنا ہے کہ کنٹینٹ کون سا ہے۔ اچھا، اور خیر اس بات کی ہم کئی دفعہ وضاحت کر چکے ہیں، آج میں نے سوچا اس پہ تھوڑی سی تسلی سے لوگوں کو اس پہ بات کی جائے، بتایا جائے کہ کنٹینٹ کون سا تھا، کیوں تھا، یہ مطلب تھوڑی سی میں وضاحت کروں گا اس کی آج، اور تھوڑی سی اپنی سٹوری بھی آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جب آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ کنٹینٹ کون سا تھا تو یہ چھوٹی سی بات ہے یا بہت بڑی بات ہے۔ ابھی اس اسکرین شاٹ کو تسلی سے دیکھ لیں، میری وال پہ جائیں تو وہاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہاں یہ نیچے سٹار، یہ سٹار اصل میں 5,000 کا اگر آپ رکھتے ہیں اس میں تو وہ جلدی پورا ہو جاتا تھا، تو میں نے ایک ہی دفعہ جتنا ہو سکتا تھا اتنا بڑا ہی ٹارگٹ لگا دیا تاکہ جان چھوٹ جائے۔ تو اچھا، یہ اسکرین شاٹ کل آپ لوگوں نے دیکھی ہے، بہت زیادہ لوگ یہاں، کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس پہ جو ہے نا یہ ریکمنڈیشن میں ہے یا فالوور اسے دیکھ رہے ہیں، کیا سسٹم ہے۔ تو ظاہری بات ہے لوگوں نے یہی سوچنا ہے کہ یہ اس پہ شیئرنگ ہوئی ہے۔ تو ابھی اس کے ساتھ یہ دوسری اسکرین شاٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وہی اسی ویڈیو کی ارننگ ہے، کل میں نے شام کو لگائی تھی، آج مت اسی ٹائم لگائی تھی غالباً۔ تو ابھی اس پہ دیکھیں، اس پہ جو سی پی ایم ہے وہ تھوڑا سا نیچے آیا ہے، ٹھیک ہے، ارننگ اس کی $377 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نیچے جو سٹار کا اسی طرح لگا ہوا ہے، لیکن اس میں سٹار کا اضافہ ہوا ہے، اس ویڈیو پہ نہیں ملے لیکن دوسری ویڈیو پہ سٹار آ رہے ہیں۔ اور یہاں اوپر آپ دیکھیں تو ریکمنڈیشن میں یہ 23% ہے، ٹھیک ہے۔ فالوور کل اس پہ ساری فالوئنگ تھی، ریکمنڈیشن نہیں تھی، آج اس کی ریکمنڈیشن میں یہ گئی ہے ویڈیو، اور ابھی فالوور ہی سے دیکھ رہے ہیں، ریکمنڈیشن میں اس حد تک نہیں گئی۔ اور شیئر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شیئر ہیں، اور یہ اتنے شیئر جو ہیں یہ جو فالوور ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو فالوور ہیں ان میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ویڈیو دیکھی، انہیں پسند آئی تو انہوں نے اس کو شیئر کر دیا، میں نے اس کو کوئی شیئر نہیں دیا، یہ آپ کے سامنے پروف ہے، یہ وہی ویڈیو ہے۔ تو میں نے اسکرین شاٹ اس لیے لی ہے کہ ایک دفعہ میں نے غلطی سے ڈائریکٹ آر ڈی پی سے پیج جو حالانکہ میں نے آئیڈ کیے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں سے ان کا نام شو ہوا، تو مجھے دوسرے تیسرے دن کافی سارے لڑکوں کے میسج آئے کہ یہ پیج آپ کا ہے، یہ پیج آپ کا ہے۔ پھر میں نے ویڈیو غور سے دیکھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ لوگوں نے اسے زوم کر کے وہ نام نکال لیے۔ تو خیر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، انہوں نے تو یہ کہا تھا ہم نے یوز نہیں کرنے، لیکن انہوں نے شاید نہ ہی یوز کیا ہوں، لیکن وہ ایک چیز ہے اس کے بعد کافی زیادہ احتیاط کرنی شروع کر دی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نام سے پیج بننے شروع ہو گئے، پھر وہ کنٹینٹ بھی ڈلنا شروع ہو گیا، تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ صرف ایک پیج بچا ہے جو گرین چل رہا ہے، جس کا کنٹینٹ پتہ تو کافی سارے لوگوں کو ہے، مجھے اندازہ ہے کس کس کو پتہ ہے، لیکن یہ ہے کہ فی الحال اس کے ساتھ کے پیج بن بھی رہے ہیں، لیکن ابھی تک یہ پیج بچا ہوا ہے۔ خیر ابھی جن لوگوں کو شک تھا ان کا شک یہاں سے دور ہو گیا ہوگا کہ یہ اس پہ شیئرنگ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ آڈینس آپ نے اس اسکرین شاٹ سے دیکھ لی کہ آڈینس کہاں کی ہے، ٹھیک ہے۔ کنٹینٹ کا آپ کو پھر بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کنٹینٹ کون سا والا تھا۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ کنٹینٹ کون سا والا تھا۔ ابھی یہ میری مین آئی ڈی ہے، یہ آپ تصویر یہاں دیکھ سکتے ہیں، میری تصویر لگی ہوئی ہے یہ والی، جس پہ آپ مجھے اکثر دیکھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ جو ارننگ ہے وہ $157.56 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجھے ملی تھی 29 تاریخ کو جون کی، ٹھیک ہے، 29 جون کو ملی تھی، اور آج آپ لگا لیں کہ آج دسمبر کی 20 تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ جون کے بعد 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، اس کے بعد یہاں پے آؤٹ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی پے آؤٹ ہے، ایک ہی پے آؤٹ مجھے ملی ہوئی ہے، اور وہ $157 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جون کے بعد مطلب مئی 5واں ہے اور جون 6واں مہینہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جولائی 7واں اور اگست 8واں مہینہ ہوتا ہے، 6 اور 6 12، مطلب 6 مہینے پہلے میں نے ارننگ کی تھی اس میری جو مین آئی ڈی ہے اس سے۔ اچھا،
اس کے بعد اگلے 6 مہینے مجھے ارننگ کیوں نہیں ہوئی؟ اب یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میری پے آؤٹ ہے، یہی پے آؤٹ ہے، آپ کو اسکرین پہ سارا نظر آ رہا ہوگا. شاید اوپر والا حصہ آئیڈو میں نے پہلے کیا ہوا تھا او بی ایس کی سیٹنگ میں، جو شاید نظر آ. یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ 14 پیج ہیں، 14 پیج لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ذری بات ہے اس سائڈ پہ بینک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مونیٹائز پیج ہیں 14. ٹھیک ہے، 1 2 نہیں 14 پیج. اور نیچے پے پال کے ساتھ 4 پیج لگے ہوئے ہیں. انسٹنٹ آرٹیکل چھوڑ دیں اس کو. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ بلکہ یہ 15 بنتے ہیں. بالی ووڈ نیوز اور اس کے ساتھ 14، 15 پیج یہ ہو گئے اور 4 پیج یہ ہو گئے. ٹھیک ہے، 19 پیج ہیں. 19 پیج کی ارننگ کتنی ہے؟ $157.56. یقین آتا ہے آپ کو؟ مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ یار اس طرح نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو بار بار ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ایک وائس میسج سے ہمیں سکھا دو کہ یہ ہوتا کیسے، ہم کر لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ 19 پیجز مونیٹائز پیج آج سے 6 مہینے پہلے کا سوچیں. 6 مہینے پہلے، ابھی یہ موبائل کی آوازیں بھی آپ کو آ رہی ہوں گی شاید ساتھ، میں ابھی سے میوٹ کرتا ہوں. 19 پیج اور ارننگ $157.56. ٹھیک ہے، آج سے 6 مہینے پہلے. 6 مہینے پہلے ایک پیج جو تھا وہ 45,000 پی کے آر کا تھا. ٹھیک ہے، 45,000 کا ایک پیج آتا تھا، 30 سے 45,000 کے درمیان. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے میں نے اکٹھے کرنے شروع کر دیے. پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا کے میں نے یہ 20 پیج بنائے ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ان 20 پیجز پہ اگر یہ $157 بنا ہے تو یہ کتنے عرصے میں بنا ہوگا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ان پیجز پہ ایک لڑکے نے، میں کیونکہ جاب کرتا ہوں، میں ایک یہاں پہ ملک شہزادہ آفیشیل ہے، اس سے پہلے ایک اور پیج تھا، اس پہ میں خود جہاں کوریا سے لائیو پروگرام کیا کرتا تھا. اس سے اچھی ارننگ ہوتی تھی. مطلب اچھی سے یہ مراد دی کہ اس دور میں ہمیں اچھی ارننگ جو لگتی تھی، ہمارا ایک دن میں $1 بن جائے تو بہت اچھی ارننگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، تو 6 مہینے، یہ 6ویں مہینے میں جو ہمیں پے آؤٹ ملی تھی، اس سے 8 مہینے پہلے چلے جائیں. 8 مہینے پہلے سے ہم نے مطلب ان پہ کنٹینٹ ڈالنا شروع. اس سے پہلے تو مطلب ایسے ہی کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. مطلب 2 سال کا دورانیہ ہے یہ، تقریباً 1.5 2 سال کا دورانیہ جو میں فیس بک پہ میں نے لگایا ہے. ٹھیک ہے، اس دوران جو 6ویں مہینے کو ہمیں جو پے آؤٹ ملی ہے $157، اس سے 8 مہینے پہلے ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا اوریجنل کنٹینٹ پہ. وہ لڑکا ڈیلی یہاں سے مطلب کچھ کافی سارے پیجز پہ وہ ڈیلی ویڈیو ڈالتا تھا، ایک ایک پیج پہ 5 6 ویڈیو ری ایکشن کی، چائنیز فنی کنٹینٹ اٹھا کے. مطلب ہم گروپ میں ہوتے تھے، مطلب کبھی کسی کے گروپ میں، جو بھی گروپ ہمیں مل جاتا تھا فیس بک پہ سرچ کرتے تھے تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا مل جاتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ جناب مشنری پہ بنائیں، کوئی فلاں پہ ریویو دیں، فلاں پہ ری ایکشن دیں، یہ وہ. مطلب دنیا جہاں کے جو بھی بتا رہے ہیں نا لوگ فیس بک پہ یا کورسوں میں. میں نے کورس خیر نہیں کیا، اس لڑکے نے کیا ہوا تھا، لیکن گروپس میں کورس کی باتیں ہوتی ہیں. یوٹیوب پہ جائیں، وہاں بھی کورس سکھائے جاتے ہیں. تو وہاں پہ جو بھی آئیڈیا آتا تھا، یہ 20 پیج جو ہیں، اس 20 پیجز پہ ہم نے سارے آئیڈیا لگا دیے. رزلٹ کیا آیا؟ 8 مہینے کے بعد $150 صرف. ٹھیک ہے، 2 بندے کام کر رہے. ٹھیک ہے، میں انویسٹ کر رہا. ایک پیج کا ٹوٹل لگا لیں 30 سے 40,000 کا ایک پیج بن رہا. یا ویسے واچ ٹائم بائے کر کے میں نے خود مونیٹائز کیے. ٹھیک ہے، 10 سے 15,000 لگ جاتا تھا. اس وقت فالوور بھی مہنگے تھے. واچ ٹائم بھی اگر لیتے ہیں آپ پینل سے لیتے تھے تو $40 سے $50 سے کم نہیں ملتا تھا. اس سے پہلے بہت سستا تھا. جب واچ ٹائم 600K سے پہلے جب تھا نا، وہ تھوڑا سا واچ ٹائم تھا، وہ بہت سستا تھا. لیکن اس وقت ہم فیس بک پہ تھے ہی نہیں، فیس بک کر ہی نہیں رہے تھے، ہم یوٹیوب پہ تھے. یوٹیوب پہ CPM RPM کے چکر میں وہاں $200 ہی کمایا تھا کہ CPM RPM کا پتہ لگا، تو اس چکر میں 4 5 چینل اڑا دیے تھے. پھر فیس بک پہ آئے تھے. اس وقت میں فیس بک پہ آیا تھا، اور فیس بک کا میری پراگرس دیکھیں آپ. جو لوگ ابھی میں نے کل پرسوں ایک پوسٹ بھی لگائی تھی گروپ میں، مایوس ہو کے کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے نا ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے. یار مجھے آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں گے، مجھے بتائیں کہ ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا، کیا یہ 20 پیج ضائع جاتے؟ کیا یہ 20 مونیٹائز پیج صرف $150 بناتے؟ جو لوگ کہتے ہیں اوریجنل کام کرو، اوریجنل مطلب اپنا کنٹینٹ ڈالو.
میں تسلی سے آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ان سبھی پیجز پہ اوریجنل کام ہوا ہے، ایک نمبر کام ہوا ہے. وہ بندے اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. کبھی وقت آیا تو میں اس بالی ووڈ نیوز کی یہ 14 پیج اور پڑے ہوئے ہیں یا ہٹ ویڈیو، یہ جو بھی ہے ان کا کنٹینٹ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. فنی ویڈیو چائنا کی، مشینری کی ویڈیو، فوڈ کی ویڈیو، فلانی ویڈیو فلانی ویڈیو آگے لگا کے آگے وہ بندہ بیٹھ کے انگلش میں ہر زبان میں بول بول کے پاگل ہو گیا. رزلٹ کیا ملا؟ $150. ٹھیک ہے، $150 ملا. اور یہ $150 ملنے کے بعد اب میں یہ $150 اسے دوں، خود رکھوں، کیا کروں اس $150 کا؟ تنگ آ کے میں نے کہا یار چلو یہ آدھے تم رکھ لو، آدھے میں رکھ لیتا ہوں. نہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ مجھے کچھ نہیں ملا، نہ میں یہ شرمندہ ہوں اپنی ساری زندگی کہ یار میں نے اتنا عرصہ فیس بک پہ کام کیا ہے، میں اس سے $10 نہیں کما سکا. مجھے پتہ ہے تمہاری محنت زیادہ ہے، لیکن تم سوچو کہ میری انویسٹمنٹ کتنی ہے. یہ پہلی پیمنٹ ایسے کی، اس پیمنٹ اس طرح ڈیوائیڈ کرنے کی وجہ میں ساری اسے دے دیتا، ساری اسے دے دیتا $150. میرے لیے $150 اتنی بڑی اماؤنٹ تھی بھی نہیں. آدھی کیوں کی؟ آدھی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پہ میری پے آؤٹ ڈسیبل ہوگی. اوریجنل کوریا کی پے آؤٹ، اوریجنل میرے نام پہ لگا ہوا بینک، سارا کچھ یہاں پہ آپ کے فون نمبر پہ سارا ڈیٹا آ جاتا ہے. مطلب کوئی دو نمبر ہی نہیں. یہ کہو نا کہ جو لوگ کہتے ہیں اوریجنل پے آؤٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، میں پوچھتا ہوں بھائی کیوں نہیں کچھ ہوتا؟ ہوتا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے. یہ آپ کے سامنے 20 پیج لگے ہوئے ہیں، چلو 14 کر لو یار، 10 پیج کر لو، 10 پیج لگے ہوئے ہیں. پے آؤٹ انٹیٹی وائلیشن آ گئی ہے، پتہ نہیں کہاں پہ غلطی ہوئی ہے. میں نے دوبارہ بنائی ہے، یہی پے آؤٹ گرین بنی ہے اسی آئی ڈی پہ. اب میں شفٹ کر رہا ہوں، فیس بک والے 3 ہفتے کے بعد جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ بھائی آپ کا فلاں والا کیس جو تھا نا، آپ اس کیس میں اپنی سبمٹ کرائیں. اب اس کیس میں جا کے سبمٹ کرائیں. ابھی ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ اینڈ پہ انہوں نے یہ کہنا کہ آپ کا کیس ہی کلوز کر دیا ہم نے. خیر، یہ ساری میری سٹوری ہے. اس دوران جب میری پے آؤٹ ڈسیبل ہوئی، آپ خود سوچیں جتنے لوگ میری بات سن رہے ہوں گے کہ اس صورتحال میں آپ لوگوں نے کیا کرنا تھا. 2 سال آپ نے لگا دیے، پہلے 5-6 مہینے آپ نے پیجز کے بارے میں، فیس بک سیکھنے کے بارے میں لگا دیے. اس کے بعد آپ نے مونیٹائز پیج تیار کیے. مونیٹائز پیج تیار کرنے کے بعد آپ کو پتہ لگا کہ اس پہ تو ملین کے ساتھ ویوز چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو کنٹینٹ چاہیے. وہ کنٹینٹ کریٹر آپ نے ڈھونڈ کے لایا، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کی. وہ بیچارہ بیٹھ کے 8 مہینے ویڈیو بناتا رہا. 8 مہینے کے بعد ایک ویڈیو ملین ویوز تک گئی ہماری. ٹھیک ہے، ہم نے کوئی شیئرنگ نہیں کی، کچھ نہیں کیا. ہمیں یہ تھا کہ یار شیئرنگ دینے سے پیج ڈیڈ ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. اوریجنل کام جو ہے وہ اوریجنل خود بخود فیس بک وائرل کری. اس کے بعد میں نے بوسٹنگ کی اپنی آئی ڈی سے. اس آئی ڈی سے میں نے پیج کو بوسٹ کیا، ایڈ چلائے کوئی $20-25 کے، وہ بھی میرے پلے گئے، پیج سارے میرے پلے گئے. اینڈ پہ یہ ہوا کہ انٹیٹی وائلیشن آئی، $150 کما کے سارا کچھ ختم، کہانی ختم ہوگی، اینڈ ہو گیا. اب جب یہ والی سکرین شاٹ لوگوں کے سامنے آتی ہے، $22 کا سی پی ایم، $104 ایک گھنٹے میں بنا تھا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی ایک صرف ہمیں کنٹینٹ بتا دو کون سا والا ہے، ہم نے بنا لینا ہے. میں کہتا ہوں یار کہ میں کنٹینٹ تو کیا، میں خود جا کے آپ کے پیج پہ یہ ویڈیو اپلوڈ کر کے آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، بنا کے دکھا دو، مان جاؤں گا. نہیں بنتے بھائی، پاگل ہو آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا وائس میسج میں بتا دو، مجھے کنٹینٹ کا لنک دے دو، مجھے پیج کا لنک دے دو. یار جو مرضی کر لو، وہی میرے والی ویڈیو اٹھا کے لگا دو. جب نہیں بننے ہیں تو نہیں بننے، کیونکہ میرے نہیں بنے. اس کی وجہ یہی کنٹینٹ جب میرے پاس پڑا ہوا ہے، ایک پیج پہ پڑا ہوا ہے، اس میں یہاں پہ دیکھو کتنے بنے ہیں، 377. یہ میں زوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، $377 بنے. میں پاگل ہوں یہی ویڈیو اٹھا کے دوسرے پیج پہ نہ لگا دوں؟ یہی اسی سے ملتا جلتا کنٹینٹ میں دوسرے پیج پہ کیوں نہیں لگاؤں گا یار؟ جب میں نے آپ کو بتانا ہے آپ نے 300 نہیں تو 150 بنا لینا ہے، تو میں پاگل ہوں، میں کیوں نہیں لگاؤں گا؟ میں بھی تو لگا سکتا ہوں یار دوسرے پیج پہ، میرا دماغ خراب نہیں ہے. تو پھر کنٹینٹ پوچھنے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی یار. کنٹینٹ کچھ بھی نہیں ہے بھائی.
یہی کنٹینٹ میں نے اگلے 10 پیجز پہ لگایا ہے، 10 ویوز بھی نہیں آئے۔ جس پیج پہ کنٹینٹ چل گیا، نہیں چلا جو مرضی کر لو، نہیں چلنا۔ یار ایک بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس نے 20 پیجز پہ صرف $150 کمایا ہے، وہی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک ویڈیو پہ، وہ 100 نہیں، تقریباً بھی یہ 400 تو ہو گئے ہوں گے جتنی دیر میں ویڈیو بناتا ہوں، ایک ویڈیو پہ ایک دن میں $400 بنا رہا ہے۔ وہی بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو ایک سال میں 12 پیجز پہ صرف $150 بناتا ہے۔ تو اس کی بات میں کوئی وزن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی سچائی تو ہوگی یار۔ تو میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ارننگ ہے نا، یہ والی، یہ زیرو سے سٹارٹ ہونے والے پیج کی ہے۔ یہ اسی کنٹینٹ پہ بنا تھا پیج، اسی ہی کنٹینٹ پہ چل رہا ہے، وہی آڈینس اس کو دیکھ رہی ہے۔ یہی کنٹینٹ اٹھا کے آپ کسی اور پیج پہ لگائیں، آپ انڈین کنٹینٹ پہ پیج مونیٹائز ہوا اس پہ واچ ٹائم پورا ہوا اس پہ اٹھا کے آپ جو ہے نا لگا رہے ہیں پریمیم کنٹری کا کنٹینٹ لگا رہے ہیں۔ یار کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا بھائی، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ جتنے مرضی آپ شیئر دیں گے، شیئر سے تو ویو آ جائیں گے، شیئر سے ہو سکتا ہے ارننگ آ جائے، لیکن وہ آپ ساری زندگی شیئر دیتے رہیں گے اسے، کیونکہ ایک چیز کی بنیاد ہی یہ غلط ہے۔ تو یہ کنٹینٹ کو میں بیسیکلی ریلز پہ کام کر رہا ہوں، ریل بونس پہ کام کر رہا تھا۔ اسی کریئٹر کا ویڈیو تھی، میں نے ایک اور اسکرین شاٹ نہیں لی، سوری، میں اگر لے لیتا تو وہ آپ کو دکھا دیتا۔ اسی کریئٹر کی میں نے کوئی 20 ویڈیو ڈالی، جو ہی ڈال کے پیچھے ہٹتا کاپی رائٹ آتا، میں ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتا۔ مطلب ویڈیو ڈالنے اور ڈیلیٹ کرنے کے دوران بھی 5 to 6K ویوز آ چکے ہوتے تھے اس ویڈیو پہ، لیکن فیس بک اسے پہ کاپی رائٹ دے دیتی تھی، یا پھر اس پہ دے دیتی تھی کہ یہ کسی اور کا کنٹینٹ ہے، آپ یوز نہیں کر سکتے، ویڈیو ریویو میں چلی جاتی تھی۔ میں نے پیج کو رسک پہ نہیں جانے دیا۔ ابھی بھی اس پیج پہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے جو فیس بک ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ 21 ڈیز، پہلے 28 ڈیز تھا، اب 7 دن ہو گئے، ویٹ کرو اس کے، جب تک اس کا آنر اس کا رپلائی نہیں کرتا اس وقت تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر اس پہ $377 بنے ہیں نا، تو اس پہ $600-700 بننا ہے۔ اتنا سی پی ایم بھی ہے اس کا، اور اتنے ہی اس پہ امپریشن بھی ہے، اس سے ڈبل ہیں۔ اس پہ کوئی آپ کو 35,000 نظر آ رہے ہیں نا، اس پہ 55,000 ہے امپریشن۔ تو ابھی اس پہ زیرو ارننگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے علاوہ میں نے بہت ساری ویڈیو ڈالی ہیں، ساری کسی پہ کاپی رائٹ، کسی پہ کیا، کسی پہ کیا۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہم 4 مہینے 5 مہینے سے کہہ رہے ہیں بار بار کہ ریلز پہ کام کریں، اس سے پیج تیار کریں، جب آپ کے پیج گرو ہو جائیں گے۔ ابھی میرے پاس پتہ نہیں کتنے پیج ہیں، ابھی اتنے پیج ہیں میرے پاس کہ یہ 2-3 پیج جو ہیں وہ میں مینیج کرتا ہوں، باقی سارا دوسرا لڑکا مینیج کر رہا ہے۔ آج میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے وہ ڈیٹیل تو دو نا، جتنے پیج میں نے تمہیں دیے ہوئے ہیں۔ تو اس میں کسی پہ 45,000 فالوور ہیں، کسی پہ 10,000 ہے، کسی پہ کتنے ہیں، وہ سارے بس اس پہ اپلوڈنگ، صرف وہ اپلوڈنگ کر رہا ہے۔ تو وہی طریقہ ہے، اسی سے ہم کر رہے ہیں۔ آپ لوگ جو بہت سارے لوگ ہیں میں جو کامیابی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک جن کو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ بھائی جو فیس بک پہ کنٹینٹ نہیں ہے وہ اوریجنل کنٹینٹ ہے۔ اور باقی ہاں ابھی میں نے ایک اور پیج شروع کیا ہے جس پہ میں خود جو ہے نا اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ پہلے بھی میں کرتا رہا ہوں، میرے لیے مطلب یہ نہ تو مائک کوئی نئی چیز ہے، نہ کیمرہ کوئی جس سے میں ڈرتا ہوں نا۔ ٹاپک بھی کوئی بھی آ جائے، ہر ٹاپک پہ بول بھی لیتا ہوں، مائک کے آگے بھی بول لیتا ہوں، کیمرے کے سامنے بھی بول لیتا ہوں، بالکل بھی جھجکتا نہیں ہوں، کسی سے بھی جھجکتا نہیں ہوں۔ میں اس چیز کا قائل ہوں کہ اچھا، میں جب گروپ میں تھا، وہ میرا خیال ہے احمد کیانی کا گروپ تھا، احمد کیانی اور دوسرے کافی سارے لوگ ہیں جن کے میں نے نام سنے ہیں، میری کبھی کسی سے بات نہیں ہوئی، حقیقت بات بتا رہا ہوں۔ نہ تو مجھے کسی کے ساتھ کوئی مطلب دشمنی ہے، نہ کوئی کسی کے ساتھ ضد ہے، میں سبھی کی عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، ان کا نام ہے، انہوں نے اپنا نام بنایا، انہوں نے محنت کی ہے، کیونکہ میں نے کی ہے محنت، اس لیے مجھے ان کی بھی قدر ہے کہ مجھے پتہ ہے انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی۔ لیکن میں ایک چیز کا قائل ہوں، اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر حامد کیانی کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ میں اس چیز کا بھی مطلب یہ ایک نارمل چیز سمجھتا ہوں۔
میں اس چیز کا قائل ہوں کہ مارک زکربرگ اگر فیس بک بنا سکتا ہے تو میں بھی بنا سکتا ہوں. یہ سوچ جب تک آپ لوگوں میں نہیں ہوگی آپ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. ملک شہزاد کون ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں جانتا میں. آپ کے سامنے ابھی وہ پیچھے رہ کے گیا ہے. میں نے تو سب کچھ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیا. یہ دیکھو $157 بنانے والا بندہ ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی 12 پیج لے کے، 12 نہیں بلکہ 20 پیجز پہ. تو آج اگر وہ ایک ویڈیو پہ اتنا، یہ بھی کوئی اتنی بڑی ارننگ نہیں ہے. ابھی دیکھیں تو کچھ لوگوں کا CPM بھی $200-300 ہوتا ہے. تو یہ تو خیر میں ان اسٹریم کی بتا رہا ہوں، ایڈز آن ریل اور دوسرا تیسرا وہ تو میں نے آپ کو دکھائی نہیں ہے ارننگ. تو بات یہ ہے کہ محنت کریں. ابھی یہ اگر $104 بنا ہے نا تو اس کے پیچھے 2 سال ہیں. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ 2 سال لگا کے یہاں تک پہنچیں. جلدی آ جائیں، 6 مہینے میں آ جائیں، 4 مہینے میں آ جائیں، لیکن 4-6 مہینے تو آپ کو لگانے ہی پڑیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک وائس میسج پہ آپ سیکھ جائیں. امپاسبل ہے. کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیس بک پہ تو LOC نہیں جان چھوڑتا. جتنا مرضی اچھا کام کریں آئے دن LOC آ جاتا ہے. وہ چھوڑے گا تو کوئی اور پنگا آ جائے گا. تو خیر باتیں کرنے کی بہت ساری ہیں. میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ ہسٹری بتائی ہے، ابھی بہت سارا کچھ ہے جو بتانے والا ہے. اب آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جس سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. جب یہاں آ کے مجھے $150 ملا، اس کے بعد میری پے آؤٹ ڈسیبل ہوگی. تو ایک ہمارے گروپ میں ایڈمن ہے عبید، آپ جانتے ہوں گے، لوگ جو مطلب گروپ میں ہیں وہ سارے جانتے ہوں گے. اس کے پیج میرے پاس پڑے رہتے تھے. ایک اور لڑکا بھی تھا، اس کے بھی میرے پاس پڑے رہتے کیونکہ میں ایلیجیبل کنٹری میں ہوں. تو اس طرح پیج میرے پاس رہتے تھے لوگوں کے، ان کے بھی پڑے رہتے تھے. اس طرح گروپس میں ہی سبھی کے ساتھ ہماری گپ شپ ہوگی. تو ہوا یہ کہ میں جب پے آؤٹ ڈسیبل ہوگی، ظاہر بات ہے بندہ ڈس آرڈر ہوتا ہے. جتنا مرضی اسٹرانگ ہو، جتنا مرضی بندہ اچھی ارننگ کر رہا ہو، جتنی مرضی اچھی جاب کر رہا ہو. ابھی بھی مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم جاب کیوں نہیں چھوڑتے، اچھی خاصی تم فیس بک پہ کام کر رہے ہو. بھائی میں جاب نہیں چھوڑ سکتا. میں اس وقت تک جاب نہیں چھوڑوں گا. یہ جو $300-400 آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں ہفتے کا خرچہ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے، ہفتہ بھی نہیں گزرتا یہاں پہ. تو یہ بہت چھوٹی سی رقم ہے، یہاں کے والے سے بات کر رہا ہوں. تو خیر میں بات کر رہا تھا، وہ جب یہ سارا کچھ میری پے آؤٹ ڈسیبل ہوگی، سارا کچھ یہ ہو گیا نظام، تو اس سے میری میسج پہ بات ہوئی. میں نے کہا یار یہ سارا کچھ تو بند ہو گیا، تو اب تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کیا جائے، ساری محنت بھی ضائع ہوگی. تو اس نے صرف ایک بات کہی تھی کہ یار کیا نام ہے، یوٹیوب سے نا شارٹس اٹھا کے لگاؤ فیس بک پہ، تو اس سے فالوور اچھے آ جاتے ہیں، واچ ٹائم بھی ہو جاتا ہے، ویو بھی آگے جو ہے نا بونس بھی سنا ہے مل جاتا ہے. عبید ابھی بھی اس گروپ میں ہے، میری ابھی بھی اس سے بات ہوتی ہے، اچھی انٹریکٹ ہے. آپ اس سے ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں. اچھا صرف اس نے اتنی بات مجھے کہی تھی. اس کے بعد میں چھٹی کر کے آتا، میں نے جو ہے نا یوٹیوب سے ویڈیو سرچ کرنی شروع کر دی، شارٹ اٹھانی شروع کر دی، کرتے کرتے میرا ایک پیج تھوڑا سا وائرل ہو گیا. اس کے بعد کرتے کرتے اس پہ بونس بھی میں نے لے لیا. مطلب ایک پیج نہیں تھا، میں نے 10 پیجز پہ کام شروع کیا. جب جو میتھڈ پھر میں نے، عبید نے صرف اتنی سی بات مجھے بتائی تھی، پھر اس کو میں نے پراپر میتھڈ بنایا کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، اس کا کیا رزلٹ آنا ہے، کتنے پیجز لے کے چلنے ہیں، اور کتنے پیجز لے کے آپ جائیں گے تو کتنے عرصے میں آپ کو کتنے ویوز ملیں گے. اور اس کے ساتھ وہ سارا طریقہ میں نے لوگوں کو بتایا. بہت زیادہ لوگ جو آپ کر رہے ہیں، تو اس میتھڈ کی بنیاد جو ہے نا میں نے اور عبید نے ہی رکھی تھی. عبید کو کسی ظاہر بات ہے اسے بھی کسی سے پتہ لگا ہوگا، بلکہ اس سے پہلے ہی وہ کر رہا تھا، اس سے پہلے بھی وہ کر رہا تھا، ہم بھی کر رہے تھے، گیمنگ کی ویڈیو اٹھا کے لگا رہے تھے اور باقی کافی سارے کام کر رہے تھے. لیکن اس پہ جو خاص کر ریل پہ آ کے، بونس پہ آ کے، اس وقت یہ میتھڈ بنا. پھر ایسے ہوا کہ وہ میتھڈ ہم نے بتا دیا لوگوں کو. زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ جب بونس ملنا بند ہو گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، یہ ٹائم ہوتا ہے لوگوں کا اس میتھڈ کو، اس ٹرک کو سیل کرنے کا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ جب یہ پوری پیک پہ تھا، فل پیک پہ تھا، اس وقت ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. اب اس کا نقصان تو خیر سارے کہتے ہیں یہ نقصان ہوا ہے، لوگوں نے مطلب یہ کر دیا وہ کر دیا. لیکن عبید سے پوچھیں، اس کو میں نے کبھی اس سلسلے میں اس سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے، ذہن ہے، سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو جتنا بتائیں گے اتنا ہی آپ خود سیکھیں گے. اس کے بعد میں نے بہت زیادہ سیکھا.
اس کے بعد آپ کے رزق میں برکت بھی بہت پڑتی ہے. یقین مانیں یہی پے آؤٹیں جو لوگوں کی ڈسیبل ہو رہی ہیں ہماری ابھی تک چل رہی ہیں, ایس ایس این پہ چل رہی ہیں. اور ایک پے آؤٹ تو ایسی ہے میری جو پچھلے مہینے ڈسیبل ہوئی ہے, وہ کوئی میرا خیال ہے 150 بندے نے لگائی ہوگی وہ ایس ایس این. ابھی میں نے 150 بندہ کہا ہے تو وہ 150 بندے کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ کون سی ایس ایس این کی بات کر رہا ہے. اس بندے نے ہر بندے کو وہی سیل کی تھی. عبید نے بھی وہی لگائی ہوئی تھی, میں نے بھی وہی لگائی ہوئی تھی, 4-6 بندوں اور نے بھی لگائی ہوئی تھی. اس نے پتہ نہیں کتنے بندوں کو دی تھی. تو ایک ہی ایس ایس این پہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کمایا. اس میں بھی شامل ہوں. میں نے بھی ایک پے آؤٹ لی ہے اور وہ تھوڑی بھی نہیں تھی, $2400 کی پے آؤٹ لی تھی. تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا, میری آئی ڈی ڈسیبل نہیں ہوئی, بند ہوئی, ایسی بند ہوئی کہ وہ کھل ہی نہیں رہی. تو وہ پے آؤٹ پتہ نہیں ڈسیبل ہوئی ہے یا کیا ایشو ہے مجھے نہیں پتا, لیکن میرے حساب سے تو ڈسیبل ہے کیونکہ پچھلی پے آؤٹ مجھے نہیں ملی اس پہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, اس کے پیچھے بہت زیادہ اسٹرگل ہوتی ہے, بہت بڑی سٹوری ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ میں ہی ہوں. میں کل اٹھ کے میں نے فیس بک کھولی, ایک ویڈیو اٹھا کے لگا دی اور کہا جی بھائی یہ کنٹینٹ جو ہے نا یہ پیٹ والا کنٹینٹ ہے, اس میں نا صرف طوطوں کی تصویریں ہیں. تو مجھے جو ہے نا سی پی ایم کتنا ملا, $22 کا سی پی ایم مل گیا. تو آپ بھی اٹھا کے طوطوں کی ویڈیو لگا دو, $22 کا سی پی ایم آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا یار, ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب آپ کے پاس اسٹرانگ آڈینس ہو, جس طرح یہ آڈینس ہے. یہ آڈینس, اس آڈینس نے آپ کو دینا ہے. اور یہاں پہ دوسری اگر یہاں پہ جائیں تو یہ لائل آڈینس بولتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, کل یہ 100% پہ تھا. ٹھیک ہے, شیئرنگ آپ دیکھ لیں یہاں پہ آپ کو کہاں شیئرنگ نظر آ رہی ہے. 0.09%, 0.09% نہ ہونے کے برابر ہے, 1% بھی نہیں ہے. ریکمنڈیشن دیکھیں, اس کی ریکمنڈیشن بھی نہیں ہے. ٹوٹل آپ کا فالوور دیکھ رہا ہے, ٹوٹل فالوور, تو اس میں شیئرنگ کہاں سے آ گئی. تو خیر بات یہ ہے کہ اس مارکیٹ کہہ رہا ہوں, اس فیلڈ میں بہت زیادہ لوگ کاریگر ہیں, بہت کاریگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت کچھ جانتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے, لیکن بات ہم وہی کریں گے جو سچی ہوگی, سیدھی ہوگی, کھری ہوگی, آپ کے سامنے ہوگی. یہ میں نے آپ کو سارا کچھ دکھا دیا ہے. تو اب اگر اب بھی آپ کو کنٹینٹ کے بارے میں نہیں پتہ لگا تو پھر ختم ہے کہانی نا, آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اگلی ویڈیو پہ ملوں گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.